میک اپ کر کے لپسٹک لگا کر کے مسکارا چسکارا لگا کر کے اور سج دھج کر کے جوان بیٹی بائک پر باپ کے پیچھے بیٹھی ہے, بھائی کے پیچھے بہن بیٹھی ہے, پورے گاؤں کی سیر کرا رہا ہے اور پورا گاؤں اس کی بیٹی اور اس کی بہن کے حسن کی نمائش کر رہا ہے. وہ باپ بے غیرت ہے. اگر اس کی بیٹی اور اس بھائی کی بہن اگر اللہ کیا گنہگار ہوگی, اللہ کی قسم وہ باپ بھی گنہگار ہوگا, وہ بھائی بھی گنہگار ہوگا. بڑے سخت الفاظ میں اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا ثلاثۃ لا ينظر اللہ عز وجل الیہم یوم القیامہ. 3 ایسے بد نصیب لوگ ہوں گے جن کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دیکھے گا بھی نہیں, ولا یکلمہم, ان سے بات بھی نہیں کرے گا, ولا یزکیہم, ان کو پاک اور صاف بھی نہیں کرے گا. نمبر 1 العاق لوالدیہ, اپنے ماں باپ کو تکلیف پہنچانے والا, اپنے ماں باپ کو دکھ دینے والا, اپنے ماں باپ کی آنکھوں میں آنسو لانے والا. اب یہ ہمارے مذکر صاحب شاعری پڑھ رہے تھے ماں کے اوپر, مجھے اپنی ماں کی یاد آ گئی. 3-4 سال پہلے میری والدہ کا انتقال ہو گیا. ماں بڑی انمول ہستی ہوتی ہے میرے بھائی, مگر ایک بڑی پریکٹیکل بات آپ کو بتا رہا ہوں. جب ایک انسان کی شادی ہوتی ہے, زندگی میں بہت سارے ایسے موڑ آتے ہیں جب وہ سوچتا ہے کہ میں ماں اور بیوی کے درمیان میں کس کا سپورٹ کروں. ماں کا سپورٹ کرتا ہوں, بیوی ناراض ہوتی ہے. بیوی کا سپورٹ کرتا ہوں, ماں ناراض ہوتی ہے. ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور بیوی میری دنیا کو جنت بنا رہی ہے, میں کس کو چھوڑوں کس کو پکڑوں. ایسے موقع پر میں اپنی ماں سے کہنا چاہوں گا کہ اگر اللہ نے آج آپ کو ساس بنایا ہے اور آپ یہ چاہتی ہے کہ آپ کی بہو آپ کو اپنی ماں سمجھے, تو اللہ کی واسطے آپ بھی اپنی بہو کو بیٹی کا درجہ دیجیے. ہم سماج میں یہ عجیب معیار دیکھتے ہیں کہ داماد اور بہو جو کام کریں, ساس اگر بیٹی کے گھر پہنچی, بیٹی چائے بنا رہی ہے, داماد بچے کو گود میں کھلا رہا ہے, بیوی کا سپورٹ کر رہا ہے, بیوی کی مدد کر رہا ہے, تو ساس کہتی ہے ماشاءاللہ میرا داماد بڑا نیک ہے, میری بیٹی کا بڑا ساتھ دیتا ہے. اور وہی عورت جب گھر میں آتی ہے اور اپنے بیٹے کو دیکھتی ہے بہو کا سپورٹ کر رہا ہے, کہتی ہے میرا بیٹا تو بالکل جورو کا غلام بن چکا ہے. ڈبل اسٹینڈرڈ کیوں ہے, ڈبل معیار کیوں ہے؟ جو چیز آپ کی بہو آپ کی بیٹی اور داماد کے لیے صحیح تھی, وہ آپ کی بہو اور آپ کے بیٹے کے لیے غلط کیسے ہو گئی؟ میری ماں, آپ کو بھی سمجھداری سے کام لینا پڑے گا. گھر کو ٹوٹنے سے بچانا ہے تو ایک ماں کو یہ سوچنا پڑے گا کل میرا بیٹا کنوارا تھا, کل اس کی زندگی میں کوئی عورت نہیں تھی, کل جتنا مجھ کو سمے دیتا تھا, کل مجھے میرا جتنا خیال رکھتا تھا, اب اس کی زندگی بٹ گئی ہے, اب اس کی زندگی میں ایک عورت بیوی بن کے آئی ہے, اب وہ مجھے اتنا سمے نہیں دے پائے گا, اب کچھ چیزوں میں مجھے کمپرومائز کرنا پڑے گا. جب تک ایک ماں یہ نہیں سمجھے گی, ماں بیٹے کا رشتہ پہلے کے جیسا نہیں ہوگا. اور اگر سمجھداری سے کام نہیں لیا اس ساس نے اور اس بیٹے نے, کتنے گھروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ شوہر اپنی بیوی کے سپورٹ میں ماں سے لڑنے لگتا ہے, ماں کو گالیاں تک لوگ دے دیتے ہیں, ماں کو برا بھلا بھی کہہ دیتے ہیں. میرے بھائیوں, ایک ماں کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. اپنے گھر کو بچانا ہے تو سمجھداری سے کام کرو اور آگے بڑھو. جہنم کی آگ سے گھر کو بچانا ہے, گھر میں نماز کا ماحول پیدا کرو. میں وہ حدیث پڑھ رہا تھا, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن کی طرف قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ دیکھے گا نہ بات کرے گا. نمبر 1 العاق لوالدیہ, اپنے ماں باپ کو ستانے والا. نمبر 2 والمرأۃ المترجلہ, مردوں کی نقل کرنے والی عورت, مردوں کی کاپی کرنے والی عورت, جو مردوں کی طرح چھوٹے چھوٹے بال کر لے, مردوں کی طرح ٹی شرٹ پہن کر کے گھومے, مردوں کی طرح مردوں کے کپڑے پہنے, مردانہ چال چلے, مردانہ طریقے سے بات کرے, ایسی عورت پر اللہ کی لعنت ہو. اور تیسرا کون ہے؟ الدیوس, وہ بغیرت مرد, وہ بغیرت باپ, وہ بغیرت شوہر, وہ بغیرت بھائی. الذی یقر فی اہلہ الخبث, جس کے گھر میں بے پردگی ہو رہی ہے, جس کے گھر میں بے حیائی ہو رہی ہے اور اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے. اس لیے جو باپ اپنی بیٹی کو بے پردہ گھما رہا ہے, جو شوہر اپنی بیوی کو بے پردہ گھما رہا ہے, وہ اپنی جہنم تیار کر رہا ہے, اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو جہنم کی آگ میں لے کے جا رہا ہے, جبکہ ہمارا کام اپنے پریوار کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے میرے بھائی. لیکن یہاں ایک بات اور سمجھ لیجیے, کسی گھر میں ایسا بھی ہو رہا ہے, گھر کے باہر بڑا پردہ ہے صاحب, لڑکی جب بھی نکلتی ہے سر سے پیر تک نقاب میں نکلتی ہے, ماں بھی نقاب میں, بیٹی بھی نقاب میں, بہن بھی نقاب میں, لیکن گھر کے اندر کا ماحول بڑا خراب ہے.
گھر کے اندر بھابھی اور دیور میں بڑا ہنسی مذاق چل رہا ہے، دیور بڑی بےہودہ گندی گندی باتیں بھابھی سے کر رہا ہے، اور بھابھی کہتی ہے ارے یہ تو میرا دیور ہے، مذاق میں اڑا دیتی ہے۔ یہ یاد رکھنا چاہیے میرے بھائیوں، دیور اور بھابھی کا رشتہ غیر محرم کا رشتہ ہے۔ ہمارے اسلام میں بھابھی ماں کے برابر نہیں ہے اور دیور بیٹے کی برابر نہیں ہے۔ دیور اور بھابھی میں اگر بھائی کا انتقال ہو جائے تو وہ دیور اپنی بھابھی سے شادی کر سکتا ہے، یا بھائی اگر اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو دیور بھابھی کی شادی ہو سکتی ہے، وہ غیر محرم کا رشتہ ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ غیر عورتوں کے پاس تنہائی میں مت جاؤ۔ تو سوال کیا گیا ہے اللہ کے نبی افرأیت الحموا، اے اللہ کے رسول شوہر کے جو قریبی رشتہ دار ہیں، جیسے دیور ہے اپنی بھابھی کے لیے یا جیجا ہے اپنی سالی کے لیے، تو اے اللہ کے نبی کیا دیور اپنی بھابھی کے پاس اکیلے میں جا سکتا ہے؟ کیا جیجا اپنی سالی کے پاس اکیلے میں جا سکتا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا الحمو الموت، دیور اپنی بھابھی کے لیے موت ہے، جیجا اپنی سالی کے لیے موت ہے۔ موت کیوں کہا؟ علماء نے اس کی شرح میں لکھا کیونکہ اگر دیور بھابھی میں ناجائز رشتے نے اگر جنم لے لیا تو چونکہ بھابھی شادی شدہ ہے، اور شادی شدہ عورت اگر زنا کرے اسلام میں سزا کیا ہے؟ سزائے موت ہے۔ تو اگر دیور بھابھی کے بیچ میں پردہ نہیں رکھا گیا تو یہ سزائے موت پہ جا کے ختم ہوگا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے دیور بھابھی کے رشتے کو موت قرار دیا ہے۔ بڑی خطرناک بات ہے میرے بھائی، ہمیں اپنے گھروں کا جائزہ لینا چاہیے۔ آج بہت سارے گھروں میں محرم غیر محرم کا کوئی فرق نہیں ہے۔ لڑکا اپنے دوستوں کو گھر میں لے کے آتا ہے، کمرے میں بٹھاتا ہے، بہن سے آ کے کہتا ہے میرے دوست لوگ آئے چائے بنا دو۔ بہن چائے بناتی ہے اور چائے کی کپ لا کر کے اپنے بھائی کے دوستوں کے سامنے رکھ رہی ہے۔ بھائی بہت خوش بنا ہوا ہے، یہ میری بہن ہے تو میرے دوستوں کی بھی بہن ہے، معاف کرنا میرے بھائی، آپ کی بہن آپ کے دوستوں کی بہن نہیں ہے، اور نہ آپ کے سمجھنے سے وہ بہن ہوگی نہ دوستوں کے سمجھنے سے بہن ہوگی۔ بہن کو چاہیے کہ وہ بھائی کے دوستوں سے پردہ کرے، آپ کو چاہیے کہ اپنی بہن کو اپنے دوستوں کے سامنے نہ لائیں، اپنی بیوی کو اپنے دوستوں کے سامنے نہ لائیں، اپنی جوان بیٹی کو اپنے محلے کے غیر مردوں سے جس طریقے سے بچاتے ہو ان رشتہ داروں سے بھی بچاؤ جو آپ کی بیٹی کے لیے غیر محرم ہیں۔ اسلام نے اگر ہم کو حکم دیا ہے کہ زنا کے قریب مت جاؤ تو اسلام نے ان راستوں کو بھی بند کیا ہے جہاں سے زنا کاری گھر میں آ سکتی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا کے قریب بھی نہ جانا یہ بہت گندا راستہ ہے، بہت برا راستہ ہے۔ اب زنا کے قریب لے جانے والا راستہ کون کون سا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اے نبی ایمان والے مردوں سے کہہ دو جب وہ راستے میں چلا کرے تو اپنی نگاہوں کو نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ یہ بھی یاد رکھو اگر عورت کو پردے کا حکم ہے تو مرد کو اپنی نظروں کو جھکانے کا حکم ہے۔ وہ ایک شاعر کہتا ہے سبھی ہم ہی سے کہتے ہیں نگاہیں اپنی نیچی رکھ، سبھی ہم ہی سے کہتے ہیں نگاہیں اپنی نیچی رکھ، کوئی ان سے نہیں کہتا نہ نکلے یوں عیاں ہو کر۔ شاعر کہتا ہے کوئی عورتوں سے نہیں کہتا کہ وہ بے پردہ ہو کر کے نہ نکلے، سب ہم سے کہتے ہیں نگاہیں اپنی نیچی رکھ۔ اور اکبر الہ آبادی کا بڑا مشہور شعر ہے بے پردہ نظر آئیں کل جو چند بیویاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا۔ تو اگر عورتوں کو پردے کا حکم ہے تو مردوں کو اپنی نظروں کو جھکانے کا بھی حکم ہے۔ ان دونوں پر عمل ہونا ضروری ہے۔ اگر سماج میں عورت پردے میں نکلے گی اور مرد کی نظر نہیں جھکے گی تب بھی سماج میں اصلاح نہیں ہو سکتی۔ عورت کو پردے میں نکلنا ہے اور مرد کو اپنی نظر جھکا کے چلنا ہے۔ قرآن نے تو یہاں تک بیان کیا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اے ایمان والی عورتوں جب تم اپنے گھر کے اندر رہا کرو تو اپنے سینے پر اپنے گریبان پر دوپٹہ ڈال کے رہا کرو۔ بھائی کے سامنے، باپ کے سامنے، اپنے سسر کے سامنے بھی تمہارا دوپٹہ تمہارے سینے پر ہونا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان محرم رشتہ داروں کے سامنے تم دوپٹے کے بغیر چلی جاؤ۔ او میری پیاری ماں بہنوں، جو اسلام اتنا سختی کے ساتھ آپ کو حکم دے رہا ہے کہ بھائی اور
بیٹے کے سامنے بھی آپ کو اپنا دوپٹہ اپنے گریبان پہ رکھنا ہے، وہ اسلام اس بات کی اجازت کیسے دے دے گا کہ آپ